السلام علیکم دوستو چنگیز خان کے ایک پوتے نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تو دوسرے پوتے نے اسلام قبول کر لیا۔ ہلاکو خان مکہ اور مدینہ پر یلغار کرنے والا تھا کہ وہ منگول زادہ برق بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا۔ دوستو برقہ خان اسلام لانے سے قبل ایک منگول کمانڈر تھا۔ برقہ خان کے والد کا نام جوجی خان اور والدہ کو سلطان خاتون کہا جاتا تھا۔ برقہ خان کی تربیت میں اس کی والدہ کا بہت ہاتھ تھا۔ برقہ خان کی والدہ ایک رحم دل عورت تھی، اس لیے اس نے برقہ خان کی تربیت بھی انہی اصولوں پر کی تھی۔ سلطان خاتون بچپن ہی سے برقہ خان کو قتل و غارت اور لوٹ مار سے بیزار کرتی آئی تھی، جو کہ تاتاریوں کا شیوا تھا، اور برقہ خان کو اسلام کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ سلطان خاتون مسلمان نہیں تھی، مگر وہ مسلمانوں کے مذہب کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں بہت مشہور عالم دین ہوا کرتے تھے، جیسے شیخ محی الدین ابن العربی، شیخ سیف الدین، جن کے نام اور کام کا زمانہ معترف تھا۔ ایسی روحانی شخصیات کی خود چنگیز خان بھی عزت کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے برقہ خان ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بیتاب رہتا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے دربار میں شیخ سیف الدین کو طلب کیا، اور سیف الدین کی کوششوں سے بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ منگولوں کی جانب سے پہلا مسلمان ہونے کا اعزاز برقہ خان کو ملا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے سلطان بیبرس کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ ایسا ہی ایک خط اس نے ارطغرل غازی کو لکھا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ برقہ خان کے مسلمان ہونے پر جہاں عالم اسلام میں خوشی منائی گئی، وہاں ہلاکو خان اور صلیبیوں، جن کا آپس میں اتحاد بھی تھا، کو شدید ضیق پہنچی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ برقہ خان کو روس کا علاقہ دیا گیا تھا، لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا۔ 1261 تک برقہ خان کی سلطنت کفکار کے کوساروں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی، اور آگے چل کر اس کی سرحدیں مزید وسعت اختیار کر گئیں۔ روس اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے۔ وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وسطی ایشیا کی طرف واپس لوٹ آیا اور بخارا شہر میں پڑاؤ کیا۔ اسے خبریں ملی تھیں کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ایران کے بادشاہ ہلاکو خان الخانی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اسلامی خلافت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ ہلاکو خان اپنی ہلاکت خیزیوں کو اب مصر تک بڑھا رہا ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی مملوک سلطنت کو تخت و تاراج کرے۔ ہلاکو خان در پردہ صلیبیوں کا حمایتی تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیا میٹ کر کے مسلم تہذیب کو نقصانات پہنچانا چاہتا تھا۔ برقہ خان کے جاسوسوں نے اسے بتایا کہ ہلاکو خان یہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقان اعظم بننے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ برقہ خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بھائی باتو خان کی بہت قدر کرتا تھا۔ باتو خان نے ہر موقع پر برقہ خان کی مدد و معاونت کی تھی۔ دوستو، جب سلطان بیبرس نے ہلاکو کے لشکر کو عین جالوت پر شکست دی، اس وقت ہلاکو منگو خان کا پرسہ دینے جرگے گیا ہوا تھا۔ وہیں اسے اپنے لشکر کی شکست کی اطلاع ملی۔ جرگے سے فارغ ہو کر ہلاکو نے اپنے ساتھ 3 لاکھ کا لشکر لیا اور بیبرس سے انتقام کے لیے مصر کو تباہ کرنے کے بعد حجاز مقدس جا کر مقدس مقامات پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، جو اللہ کو منظور نہیں تھا۔ جس وقت وہ سفر میں تھا اور مصر کے پاس پہنچنے والا تھا، تبھی پہاڑوں کے اوپر سے برقہ خان اپنی فوج کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس سے قبل بیبرس نے تمام مصر اور حجاز مقدس خط لکھ کر برقہ خان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی درخواست کی۔ دوستو، برقہ خان وہ واحد ہیرو ہے جس کے لیے عالم اسلام میں سب سے زیادہ دعائیں کی گئیں۔ ہلاکو خان نے جب برقہ خان کو آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکو خان کی فوج ذرا دیر میں ہی سنبھل گئی اور برقہ خان کی فوج کو دھکیلنے میں کامیاب رہی، مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی۔ چونکہ سردیوں کا سخت ترین موسم عروج پر تھا، اس لیے چاروں جانب برف جمی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک دریا بھی تھا جس پر برف کی موٹی تہہ جمی تھی۔ برقہ خان کے بھتیجے نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے
اور برکہ خان کا بھتیجا ہلاکو خان کی فوج کو دھکیلتے ہوئے عین دریا کے اوپر لے گیا، جس کی وجہ سے برف ٹوٹ گئی اور برف ٹوٹنے سے ہلاکو خان کی آدھی فوج دریا برد ہو گئی۔ یہ سب حالات غیر متوقع تھے۔ برکہ خان جو ایمان کی طاقت لے کر چلا تھا، بھلا اس کے آگے ہلاکو خان کی کیا اوقات تھی؟ سو اس شکست میں ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا اور خود ہلاکو خان پسپا ہو کر فرار ہو گیا۔ برکہ خان کی اس فتح کو تاریخی فتح حاصل ہے۔ ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آذربائیجان چلا گیا، جہاں سے اس نے سرحدوں پر حملے جاری رکھے، مگر ایک طرف برکہ خان تو دوسری طرف بیبرس اور تیسری طرف ارطغرل غازی کے تابر توڑ حملوں نے تاتاریوں کا جینا دشوار کر دیا۔ دوستو، یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتاری جو خون خرابے کے علاوہ کچھ جانتے نہ تھے، ان شکستوں کے بعد وہ بھی ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور جان بچانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے، جہاں مصر کے سلطان نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی خدمت کی، انہیں رہنے کے لیے مکان دیے۔ یہ سب حسن اخلاق دیکھ کر تاتاری مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ برکہ خان بہت ذہین اور خوش اخلاق تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی ماں کی تربیت کا اس پر گہرا اثر تھا، اس لیے وہ آگے چل کر ایک عظیم حاکم بنا۔ دوستو، برکہ خان 1206 میں پیدا ہوا اور 1266 میں وہ شہید ہوا، لیکن اس مختصر دورانیے میں اس نے بہادری اور ذہانت کے ایسے جوہر دکھائے کہ مورخین بھی داد دیے بنا نہیں رہ سکے۔ دوستو، دراصل یہ جو ایمان کی طاقت ہے، یہ سب مسلمانوں کو جوڑنے کا سبب ہے۔ یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ایسے بے لوث بہادر نڈر لوگ ہی ہمارے ہیروز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی۔ دوستوں، آئیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔